بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے سبق کا تیسرا حصہ امور طبیعیہ۔ امور طبیعیہ سے مراد انسان جسم کی وہ چیزیں ہیں جن پر بدن انسانی قائم ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک جز بھی ختم ہو جائے یا اس کو ختم سمجھ لیا جائے تو بدن انسانی قائم نہیں رہ سکتا۔ امور طبیعیہ 7 ہیں: ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا، افعال۔ ارکان: اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر یعنی ارکان سے پیدا فرمایا: پانی، مٹی، آگ، ہوا۔ ارکان کے لغوی معنی ارکان رکن کی جمع ہے۔ اس کے معنی کسی مرکب کے اجزائے اولیہ، بنیاد، جڑ اور اصل کے ہیں۔ ارکان کے اصطلاحی معنی: ارکان چند ایسے بسیط یعنی مفرد اجسام ہیں جو بدن انسان و حیوانوں، نباتات و جمادات، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے میں پائے جاتے ہیں، جن کا مزید تجزیہ نہیں ہو سکتا، گویا کہ اجزاء لا تجزا ہیں۔ جس طرح سے ارکان اسلام دین اسلام کی بنیاد ہیں، اسی طرح ارکان انسان بدن انسانی کی بنیاد ہے، گویا ارکان کائنات میں زندگی کے بنیادی اجزاء ہیں۔ وجود ارکان: ارکان کا وجود: جب ارکان گرمی، سردی، تری، خشکی قدرت کاملہ سے صورت مادہ اختیار کرتی ہے تو اول ارکان کہلاتی ہے، اور مادی طور پر یہ ارکان مفرد ہوتے ہیں، جیسے آگ، پانی، مٹی، ہوا وغیرہ۔ یاد رکھیں، جب کیفیات صورت مادہ اختیار کرتی ہیں تو ارکان وجود میں آتے ہیں، اور ارکان کے امتزاج اور آپس میں ملنے سے دنیا کی ہر شے وجود میں آتی ہے۔ چونکہ ایک طرف ارکان کیفیات سے بن رہے ہیں تو دوسری طرف ارکان سے تمام اشیاء وجود میں آ رہی ہے۔ اس لیے اگر اجزائے اولیہ کیفیات کو ہی لے لیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ اصل مقصد تو ان باتوں سے آگے کی بات کا سمجھنا ہے۔ نمبر 2، امزجہ۔ مزاج کا لغوی معنی: علامہ نفیس نے لکھا ہے: المزاج ہوا مصدر اطلق علی الممتزج مزاجاً۔ مزاج مصدر ہے لیکن اس کا اطلاق مزاجی طور پر ممزوج یعنی مرکب اور مخلوط پر کیا گیا ہے۔ مزاج کا اصطلاحی معنی: علامہ ابن سینا نے مزاج کی تعریف میں لکھا ہے کہ مزاج وہ کیفیت ہے جو عناصر یعنی ارکان کی متضاد کیفیتوں کے تفاعل سے پیدا ہوتی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں کہ انسان 4 ارکان سے بنا ہے: پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ ان میں سے ہر ایک کی کیفیت بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی ہے۔ پانی میں تری، مٹی میں سردی، ہوا میں خشکی اور آگ میں گرمی پائی جاتی ہے۔ خلاصہ: واضح ہو کہ طب میں جن امزجہ پر بحث کی جاتی ہے وہ درجہ بالا ارکان یعنی کیفیات کے امتزاج یعنی باہم ملنے سے حاصل شدہ کیفیت ہوتی ہے، جس کو طب میں لفظ مزاج کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہ بھی واضح ہو کہ ارکان کے ایک دوسرے میں باہم ملنے سے ایک نہیں بلکہ 2 کیفیات اخذ ہوتی ہیں، جیسے تر، سرد، خشک، گرم وغیرہ۔ کیونکہ کائنات میں کوئی بھی شے مفرد مزاج نہیں رکھتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات اکبر یعنی دنیا اور کائنات اصغر یعنی انسان کو انہی 4 ارکان سے مرکب بنایا ہے۔ اسی لیے دنیا میں ملنے والے موالید ثلاثہ یعنی نباتات و جمادات اور حیوانات بھی 2 کیفیات رکھتے ہیں۔